والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ہیں۔ اور وہ 10 صحابہ تھے جو بغیر کسی عذر کے سستی کی وجہ سے رہ گئے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو نکلنے کا حکم ہوا تبوک کی طرف، تو آپ علیہ السلام نے عام اعلان کر دیا، اور عام بھی اعلان بھی ایسا کیا جو خلاف عادت تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی عادت تھی جب کہیں جانا ہوتا تھا تو اس جگہ کا صراحتاً نام نہیں لیتے تھے۔ اس میں آپ علیہ السلام نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا کہ بھئی تبوک کی طرف جانا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سخت گرمی تھی، مشقت بہت زیادہ تھی، سفر بھی لمبا تھا، سوار زیادہ تھے، سواریاں کم تھیں، تو آپ علیہ السلام نے صاف صاف اعلان کر دیا۔ اور جب اعلان ہوا تو صحابہ میں 5 قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم تو وہ تھی جو سنتے ہی تیار ہو گئے کہ ہاں جی ہم نے اللہ کے راستے میں جانا ہے، اور ایک وہ قسم تھی کہ جنہوں نے شروع میں تھوڑا تردد کیا اور بعد میں وہ بھی تیار ہو گئے، اور ایک قسم وہ تھی کہ جو واقعی میں معذور تھے، اپنے عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور منافقین کی قسم تھی ایک جو اپنے نفاق کی وجہ سے نہیں گئے اور جھوٹے بہانے کیے اور عذر پیش کیے، آپ علیہ السلام نے قبول کر لیا اور ان کے باطن کو اللہ پر چھوڑ دیا۔ 5ویں قسم جو ہے وہ ان صحابہ کی تھی جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے رہ گئے تھے، جا سکتے تھے لیکن نہیں جا سکے۔ بعض نے جانے کا ارادہ بھی کیا کہ چلو بھائی ہمارے پاس سواری ہے تو جب ہمارا دل کرے گا ہم پہنچ جائیں گے، ہمارے پاس سہولت ہے، اس سہولت پر بھروسہ کرتے ہوئے رک گئے لیکن پہنچ نہ سکے۔ اور یہ ایسے 10 صحابہ ہیں، 10 صحابہ۔ 4 تو ایسے ہیں کہ جن کا نام بالاتفاق ہے اور 6 کے نام میں اختلاف ہے۔ وہ 4 نام جن میں اتفاق ہے، ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ 4 صحابہ ایسے ہیں جن کے نام میں اتفاق ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب نکلنے کا اعلان کیا تو جو نکل سکے وہ نکل گئے، اور جو رہ گئے وہ رہ گئے۔ میرے دوستو عزیزو، آپ علیہ السلام نے تبوک میں پہنچ کر فرمایا کہ ما فعل کعب بن مالک، کہ کعب بن مالک نظر نہیں آتے، کیا بات ہے؟ تو بنو اسلم کے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کی عیش و عشرت رکاوٹ بن گئی۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو جواباً فرمایا کہ یا رسول اللہ، ہم جہاں تک سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے، کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے سکوت فرمایا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر کوئی جواب نہ دیا۔ ادھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کارگزاری خود ہی سناتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں جانے کے قابل تھا، میرے پاس 2 سواریاں تھیں اور سہولت بھی تھی، لیکن بس عیش و عشرت میری رکاوٹ کا سبب بن گئی۔ میں یہ سوچتا تھا کہ بس جب دل کرے گا میں نکل جاؤں گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور آپ علیہ السلام کی واپسی کا زمانہ قریب آ گیا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام مدینہ واپس پہنچ گئے۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ واپس پہنچے تو منافقین نے تو جھوٹے بہانے کر کے اپنی جان چھڑا لی، اور 7 صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا توبہ کی تکمیل کے لیے، کہ جب تک ہمیں آپ علیہ السلام نہیں کھولیں گے اس وقت تک ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے، اور اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا۔ اس میں ایک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اتفاقی ہے اور باقیوں کے نام میں اختلاف ہے۔ باقی جو 3 صحابہ تھے، حضرت کعب بن مالک، حضرت مرارہ بن ربیع، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے بھی نہیں باندھا اور صاف صاف یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ ہم جا سکتے تھے لیکن اپنی سستی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری توبہ کا اعلان اللہ کرے گا، جب اللہ کی طرف سے تمہاری توبہ قبول ہوگی تو پھر ہم تمہاری توبہ کو قبول کریں گے، جب تک یہ ہے کہ تم آتے جاتے رہو لیکن تم سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیفیت دیکھی اور آپ علیہ السلام کا اعراض دیکھا، اور ملنے جلنے والے موجود ہیں لیکن کوئی ملتا نہیں ہے، بات کرنے والے موجود ہیں لیکن کوئی بات نہیں کرتا،
سننے والا موجود ہے لیکن کوئی سنتا نہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کرتا ہوں لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعراض فرماتے ہیں. اس کیفیت کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں تو مجھ پر بہت شاک گزرتا ہے, گرا گزرتا ہے. جب حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حالت دیکھی, یہ نوبت دیکھی, تو اندر سے بہت ٹوٹ گئے, بہت زیادہ ٹوٹ گئے. اس کو بہت زیادہ محسوس کیا کیونکہ ایمان والے تھے, صحابی تھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی, معجزات کی اپنی آنکھوں سے زیارت کی. میرے دوست عزیزو, قرآن کو اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھا. ایمان ایسے راسخ ہو چکا تھا میرے دوست عزیزو, سبحان اللہ, کہ یہ کیفیت ہونی ہی چاہیے تھی کہ اب نہ دن گزرتا ہے نہ رات گزرتی ہے. ذاقت علیہم الارض بما رحبت, یہ کیفیت ہو گئی کہ زمین باوجود کشادہ ہونے کی تنگ ہونے لگی. اور جب 40 دن گزر گئے تو 40 دن گزرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو. تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اہلیہ سے کہا جاؤ میکے چلے جاؤ. ان کو بھی بھیج دیا تھا. بس میرے اندر تھوڑی طاقت تھی, قوت تھی. میں آتا تھا, جاتا تھا, مسجد میں نماز بھی پڑھتا تھا, لوگوں سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتا تھا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بھی کرتا تھا. باقی جو میرے دو ساتھی تھے, ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع, یہ تو دونوں گھر میں ہی بیٹھ گئے تھے. ان کی گھر سے بھی نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. لیکن میرے اندر اتنی ہمت تھی کہ میں آتا جاتا تھا اور کوشش کرتا تھا بات کرنے کی, لیکن کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا تھا. اسی کیفیت میں تھے کہ غسان کے بادشاہ کا خط آیا اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے بادشاہ نے تم پر ظلم کر رکھا ہے, ہمارے پاس آ جاؤ, ہم تمہیں ہر طرح کی سہولت دیں گے. جب آپ کو یہ خط پہنچا, آپ نے خط کھول کر پڑھا. خط کھولنے کے بعد آپ نے پڑھنے کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ اب تو کافر بھی مجھ میں طمع کرنے لگے, نوبت یہاں تک آ گئی. اور اس خط کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھاڑ دیا. پھر میرے دوستوں عزیزوں کچھ اور دن گزرے, حتیٰ کہ 50 دن ہو گئے. جب 50 دن مکمل ہو گئے تو فجر کی نماز کے بعد اللہ کی طرف سے حکم نازل ہو گیا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 2 ساتھیوں کی توبہ قبول ہوئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو خوشخبری دی. ایک صحابی خوشخبری دینے کے لیے دوڑے اور ایک صحابی خوشخبری دینے کے لیے اعلان کے لیے دوڑے. تو جو اعلان کے لیے دوڑے جبل سلع پر وہ پہنچے, انہوں نے اعلان کیا. جب یہ اعلان کیا, یا کعب بن مالک ابشر, اے کعب بن مالک تمہیں خوشخبری ہو, تمہاری توبہ قبول ہو گئی. تو سوار مجھ تک بعد میں پہنچا اور جو انہوں نے آواز لگائی تھی وہ مجھ تک پہلے پہنچی. تو جب مجھے یہ آواز پہنچی تو میں سجدے میں گر گیا خوشی کے مارے کہ میری توبہ قبول ہو گئی. اور اس خوشخبری دینے والے کو میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ ہدیتاً اس کو دے دیے شکرانے کے طور پر کہ اس نے مجھے خوشخبری سنائی ہے اس بات کی کہ میری توبہ قبول ہو گئی. تو میرے دوستوں اس پوری کارگزاری میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ نہ کرے اسی حال میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ میرے ساتھ یہی معاملہ رکھیں گے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اب تک رکھا ہے, اور اگر میرا انتقال ہو گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام میرا جنازہ نہیں پڑھیں گے. ندامت کے یہ حال تھا میرے دوست عزیزو. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے اگر کوئی سستی ہو جاتی, کوئی گناہ ہو جاتا, تو جب تک اس گناہ کی تکمیل نہ ہو جاتی, جب تک اس گناہ سے توبہ نہ کر لیتے اور اللہ کی طرف سے توبہ کا اعلان نہ ہو جاتا میرے دوست عزیزو, اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتے تھے. یہ کیفیت تھی اور یہ ایمان کا تقاضا تھا میرے دوست عزیزو. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والے سے اگر کوئی گناہ ہو جائے, کچھ سستی ہو جائے, تو میرے دوستوں عزیزو اسے چین نہ آئے جب تک توبہ نہ کر لے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن آدمی گناہ کرنے کے بعد ایسا محسوس کرتا ہے جیسے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور وہ پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا ہے. ایسی بہت ساری مثالیں میرے دوسرے عزیزو صرف کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں, اور بھی صحابہ کی ہے کہ ان سے گناہ ہوئے. جیسے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے گناہ ہو گیا تو جب تک گناہ کی سزا نہیں ملی جب تک چین سے نہ بیٹھے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے, عرض کیا رسول اللہ زنیت, مجھ سے زنا ہو گیا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چہرہ پھیر لیا, جس طرف چہرہ پھیرا اس طرف آ کر اقرار کیا. پھر آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا, اس طرف چہرہ پھیرا تو پھر آ کر اقرار کیا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. آپ نے پھر چہرہ پھیرا, پھر سامنے آ کر اقرار کیا. جب 4 مرتبہ اقرار کر لیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رجم کا حکم دیا. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رجم کیا گیا.
پتھر مارے گئے، سر پر بھی لگے، جسم پر بھی لگے میرے دوسرے عزیزو، ان کو سزا کا معلوم تھا کہ اس کی سزا یہ ہے۔ کوئی آدمی اپنے اوپر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو، یہ آسان نہیں ہوتا، یہ آسان کام نہیں ہوتا میرے دوستو۔ کوئی اپنے اوپر پتھر کھانے کے لیے تیار ہو، یہ آسان کام نہیں ہوتا، لیکن ان کے اندر گناہ کی اتنی ندامت تھی، یہ ایمان کا تقاضا تھا کہ وہ کہتے تھے مجھے سر پر پتھر لگیں، میری جان چلی جائے، لیکن میری توبہ قبول ہو جائے، انہیں اس بات کی فکر تھی۔ تو میرے دوستو ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کی ندامت میں میرے دوستو عزیزو ہمارا یہ حال ہو میرے دوستو کہ ہماری جان چلی جائے، لیکن میرے دوستو عزیزو ہماری جان اس حال میں جائے کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے،